تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ نیک انسان سے دعا کرانا، نیک انسان سے دعا کی گزارش کرنا۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں قال علی ابن عباس الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ قلت بلا، کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا کہ ضرور۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ عورت کالی کلوٹی عورت، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت انی اسرع وانی اتکشف فادعوا اللہ لی، آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے اور جب دورہ پڑتا ہے تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے میرے لیے، یعنی شفا کی۔ قال ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، کہا اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر تم دعا کرانے کے لیے آئی ہے، کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کر لو، بیماری باقی رہے گی لیکن صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تم کو عافیت دے دے، تمہاری مرضی، چوائس، بیماری باقی، صبر، جنت، بیماری کے لیے دعا، شفا کے لیے شفا مل جائے گی لیکن جنت کا کوئی یعنی پکا وعدہ نہیں، پھر عمل کرو جاؤ جنت میں، دو میں سے ایک چننا ہے تم کو۔ فقالت اصبر، اس عورت نے کیا کہا؟ نہیں پھر میں صبر کر لیتی ہوں۔ آئی تھی کس چیز کے لیے؟ دعا کر دیجئے شفا کے لیے، لیکن جیسے ہی دیکھا دنیا کی تکلیف، بیماری کی یا پھر جہنم کی تکلیف عذاب والی، نہیں جہنم نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ جنت۔ کہا قالت اصبر، میں صبر کر لوں گی کوئی بات نہیں، لیکن کیا کہا؟ فقالت انی اتکشف، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول جب دورہ پڑتا ہے تو پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہتا ہے، مرغی کا دورہ پڑتا ہے کسی کو ہوش ہوتا ہے؟ نہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اتکشف فادعوا اللہ لی، اللہ اتکشف، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری بے پردگی نہ ہو اس حالت میں، یعنی اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے مرغی کی حالت میں عورت شریعت کی مکلف ہوتی ہے؟ ایک عورت بے ہوش ہو جائے اور بے پردہ ہو جائے تو کیا اس پر گناہ ہے؟ نہیں، اس وقت میں مکلف بھی نہیں ہے، لیکن اس دور کی عورتوں کو اتنا پردے کا احساس تھا کہ دورہ پڑے تب بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے، جو پردہ نہیں کرتی ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کون سی عورتیں تھیں اور آج ہمارا حال کیا ہے، کہ وہ مرغی کا دورہ پڑ رہا ہے، وہ دنیا کی تکلیف چل جائے گی، بیماری باقی رہ چلے گا، لیکن بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، اس حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ انی اتکشف فادعوا اللہ لی، اللہ اتکشف، آپ کم سے کم اتنی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اس حال میں جب دورہ پڑے تو مجھے میری بے پردگی نہ ہو۔ فدعا لہا، آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی کہ اللہ ایسے حال میں وہ بے پردہ نہ ہو، تو آپ نے اتنی دعا کی۔ آپ سوچئے، یعنی ایک تو یہ بات ملتی ہے کہ ان کے نزدیک آخرت کتنی اہم تھی، کہ بیماری زندگی بھر ساتھ رہے گی چلے گا، لیکن ہم کو جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے۔ آخرت کو ترجیح دینے کی مثال آپ دیکھیے، اس زمانے میں بھی بیماریاں ہوتی تھیں، وہ نیک لوگ تھے، آپ دیکھیے وہ جنتی عورت، ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ جنتی عورت دکھاؤ، اور وہ عورت کیسی ہے؟ بیمار ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک نیک انسان بھی بیمار ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا وعدہ ہو، بیماری اس کو بھی رہ سکتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کیا اللہ ایسا کر رہا ہمارے ساتھ؟ آپ دیکھیے وہ نیک لوگ ہیں، ان کو بھی تو بیماریاں تھیں، ان کو بھی پریشانیاں تھیں، تو پریشانی زندگی کا ایک حصہ ہے، لازمی جز ہے، لیکن اگر آدمی اس پر صبر کر لیں، اللہ سے راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتا رہیں، اگر اللہ ممکن ہے اس کی دعا قبول کر کے اس کی بیماری ہٹا دے، اور نہیں بھی ہٹایا اگر اللہ نے، کچھ نہ کچھ تو دے گا نا اللہ اس کے اوپر۔ جیسے اس عورت کے لیے کیا مل گیا؟ آپ غور کریں گے، وہ لینے گئی تھی چھوٹی چیز، وہ بڑی چیز لے کر گھر لوٹی، ہے کہ نہیں؟ جنت کنفرم ہو گئی، ہاں کا مطلب ہاں، ملے گی کا مطلب ملے گی پکا،
کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی اور وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن جنت مل کے رہے گی، تو کتنی بڑی چیز لے کر گئی وہ، یہ صبر کی نعمت ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، دو دادا جان کے کس کا عمل؟ اپنا نیک عمل، اور تیسرا کسی نیک انسان کا عمل، نیک انسان سے دعا کروانا۔ یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی کسی نیک انسان کا نام لے کے دعا کرے، اے اللہ میں فلاں اس دنیا میں سب سے بڑا ولی ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، نہیں، کسی کا نام لے کے اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا تو ہم کرتے، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر بھائی، لیکن ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ثابت ہونا چاہیے، اگر ثابت نہیں تو ہم ایسا عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، لہٰذا عبادت میں طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایسا کیا ہوتا تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی معتبر روایت سے، کسی بھی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وسائل کے تعلق سے صالحین سے دعا کرانا ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ وسیلے کا اور ایک مسئلہ بھی واضح ہو کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے آپ کی وفات کے بعد آپ کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا مشروع ہے یا نہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب قحط ہوتا مدینہ میں تو عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے ذریعے بارش کی دعا کرواتے، فقال یوں کہتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی بنبینا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے بارش کی دعا کرواتے تھے، اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش کی دعا کر رہے ہیں، فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم کو سیراب کر دے، ہم پر بارش برسا، قال فَيُسْقَوْنَ، انس ابن مالک کہتے ہیں ان کو بارش، اللہ تعالیٰ ان پر بارش برساتا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے وسیلے سے دعا آپ کی وفات سے پہلے تھی کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جیسے وہ عورت آئی جس کو مرگی کی بیماری تھی، اور کیا کہا، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اپنے گھر میں رہ کر نبی کے نام کے وسیلے سے دعا کی نہیں، چل کے آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ طریقہ اس زمانے میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو مدینہ میں جب قحط ہوا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اے اللہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں، جیسے آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب ہے، کہا اللہ کے رسول سارے جانور مر رہے ہیں اور پریشانی ہو رہی ہے، سب بارش ہی نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے بارش بالکل نہیں تھی، آسمان میں بادل بھی بالکل نہیں تھے،
بس اتنا ناخن جتنا ایک کچھ بادل کا ٹکڑا دکھ رہا تھا، لیکن بڑھتے 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 مدینہ پہ پورا وہ پھیل گیا. ایسی بارش ہوئی کہ ایک جگہ بھی نہیں بچی جو سوکھی رہے. اگلا جمعہ جب آیا وہی صحابی آئے کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے، بہت بارش ہو رہی، سب ڈوب رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس برسا، ہم پہ نہیں. جمعہ کی خطبے ہی میں. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد بادل چھٹ گئے اور بارش رک گئی. کیسے کی دعا؟ آپ کے پاس آئیں، اور یہ طریقہ تھا اس زمانے میں. تو کہا کہ ہم پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یعنی آپ کو دعا کے لیے کہتے تھے، آپ دعا کرتے تھے. اب آپ نہیں ہیں. اگر نام کا وسیلہ ہوتا تو پہلے بھی نام تھا، آج بھی نام ہے، نام تو باقی ہے نا. تو پہلے اگر آپ کے نام سے کرتے ہوتے تو ابھی بھی تو نام تھا نا. تو اب کیوں نہیں کر رہے نام سے؟ کیونکہ آپ کی وفات ہو چکی ہے. کوئی شخص چاہیے جو دعا کرے. تو اب ہمارے درمیان کون ہے؟ حضرت حمزہ ہیں؟ نہیں، وہ تو شہید ہو چکے ہیں. تو کون ہے ابھی ہمارے اندر ایک نیک صالح انسان؟ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، عباس ابن عبد المطلب. تو کہا کہ اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں کہ کہتے تھے کہ پھر ان کو آگے کرتے اور وہ دعا کرتے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیے اتنے صاحب، استسقاء میں کیا ہوتا ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں عیدگاہ میں اور وہاں دعا کی جاتی ہے. صحابہ جمع ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا ایسا کیسا کر رہے ہیں. پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا، آپ کیوں چھوڑے اس کو؟ نبی بڑے کہ چچا بڑے؟ زیادہ اچھا وسیلہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضرت عمر کے اس کہنے پر کسی نے بھی تنقید نہیں کی. معلوم ہوا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا. اب پہلے کب؟ وفات سے پہلے. وفات ہو گئی تو اب کون رہ گئے ہمارے درمیان؟ آپ کے چچا. اب ان کے وسیلے سے دعا کریں گے. یہ ہمارا قول ہے، یہ اہل الحدیث کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے نام سے وسیلہ کرنے کا ثبوت خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کی بجائے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کے وسیلے سے دعا کی. کیوں چھوڑا؟ ایسے کہہ رہے ہیں پہلے کرتے تھے، ابھی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ابھی کس کے وسیلے سے؟ پہلے کس کے وسیلے سے تھا؟ اور اب یعنی اب نبی کے وسیلے سے کر رہے ہیں. ورنہ بولتے نا پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں. نہیں، پہلے نبی کے وسیلے سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب آپ کے چچا کے وسیلے سے. معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک وسیلہ کیسا تھا شخصیت کا؟ دعا کروانے والا، نہ کہ صرف نام کا. اگر صرف نام کا ہوتا تو پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے. نام تو قیامت تک رہے گا. ان شانئک هو الابتر انا اعطینا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر قیامت تک رہے گا. جب اذان میں ہے، نماز میں ہے، اور خطبے میں ہے، اور کتنی جگہ پر ہے، تو دعا میں کیوں نہیں بھائی؟ لیکن وہاں نہیں، پہلے کرتے تھے ایسا. کیا؟ آپ کے ذریعے سے دعا. اب آپ کے چچا. یہ بہت بڑی حدیث ہے اور بہت اہم ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ضروری ہے. تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ توسل جو کرتے تھے وہ شخصیت سے دعا کروا کے کرتے تھے، شخصیت کے نام سے نہیں. ورنہ حضرت عباس حیات ہیں، ان سے بڑھ کے شہید ہونے والے کون ہیں؟ حضرت حمزہ ہیں. ان کا وسیلہ نہیں لیا. وہ حیات ہے کہ نہیں؟ شہداء کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، شہداء زندہ ہوتے ہیں. بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، لیکن ان کا وسیلہ لیا نہیں. کون سے چچا؟ جو واقعی زندہ ہے، یعنی جن کی موت وفات نہیں ہوئی، انہوں نے ان کا وسیلہ لیا. تو یہ بہت یعنی جامع حدیث ہے جس میں بہت اہم بات اس باب میں بیان ہوئی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے.